بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ 3 اکتوبر جمعے کی لائیو ڈیجیٹل خصوصی رپورٹ میں خوش آمدید۔ آج سے ناظرین کی تجویز پر نیوز اور ویوز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد نشریات کے دورانیوں کو 2 حصوں میں منقسم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو مسلسل نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے سرکاری اسپتالوں کے دورے پر دورے اور اس کے نتیجے میں محکمہ صحت کے صوبائی سیکریٹریٹ میں ہونے والی برق رفتاریوں اور ان دوروں کے نتیجے میں ہسپتالوں میں آنے والے غریب مریضوں کو یا دورہ کرنے والے اسپتال میں بد انتظامی اور بدعنوانی میں کوئی دکھائی دینے والی تبدیلی نظر آ رہی ہے یا نہیں، لیکن اس سارے احوال کو اس مصرعے کے حسب حال پایا جو پیش خدمت ہے۔ حاکم رشوت ستہ فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا دے کے رشوت چھوٹ جا۔ ناظرین کرام، خیرپور میڈیکل کالج و ہسپتال میں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے بعد حفظ و حوث کے مرض میں مبتلا حواس باختہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی مزید اہلیت اور کارکردگی سامنے آ گئی ہے۔ دورہ بعد میں معطلی کے احکامات اس سے پہلے آپ دوبارہ ہمارے اسکرین پر ڈاکٹر عبدالقادر بھٹو اور پروفیسر عبدالحی پھلپوٹو کے معطلی کے احکامات، جس پر بار کوڈ بھی محکمہ صحت کا لگا ہوا ہے، وہ بھی دوبارہ اچھی طرح سے ملاحظہ فرما لیں۔ پھر ان احکامات کے بعد سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی سے ڈاکٹر عبدالحی پھلپوٹو کی جگہ کورنگی میں تعینات اپنے بھائی ایم ایس ڈاکٹر ظفر عباس رضوی اور کرپشن کی شہرت رکھنے والے محکمہ صحت کے سیکشن افسر عرفان آرائی کی مبینہ ملی بھگت سے ڈاکٹر محمد سرور آرائی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن، جو قواعد کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ کی منظوری کے بعد سیکریٹری سروسز کے دفتر سے جاری ہونا چاہیے تھا، یہ تمام اختیارات سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے اپنے دستخط سے ہی معطلی کی تاریخوں سے جاری کر دیا ہے، جس پر ان کے دفتر کے فرش شناس ماتحت افسران انہیں سپر چیف سیکریٹری سندھ قرار دے رہے ہیں، اور ان سنگین بے قاعدگیوں پر خود چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم کا کوئی نوٹس نہ لینا پر بھی چیف سیکریٹری شدید تنقید کی زد میں بتائے جاتے ہیں، جبکہ چیف سیکریٹری کو لانے والے خود بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر محکمہ صحت کے افسران میں یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے کہ مذکورہ دورے میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ بھی گئے، جہاں کی بدعنوانیوں اور سنگین بے قاعدگیوں کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بخش علی نارجو ایڈوکیٹ کی وساطت سے پہنچا ہوا ہے۔ یہاں نگراں وزیر اعلیٰ نے کسی جانچ پڑتال کے بجائے آگاہی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کا لاڑکانہ جانا اور پھر چاند کا میڈیکل کالج ہسپتال اور ٹراما سینٹر کو دیکھے بغیر قافلے کو آگے لے جانا، جہاں کے ٹراما سینٹر میں بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے انبار بتائے جاتے ہیں، اسے چھوڑ کر آگے چلے جانا۔ وزیر اعلیٰ کا وہاں نہ جانے پر جب ہم نے محکمہ صحت کے ایک سینئر شناسہ افسر سے اس کی وجہ جاننا چاہی تو ان کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے اب تک صحت کے ان اداروں سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب ہے، اب تک ان میں جانے سے گریز کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے اس حوالے سے کوئی تحفظات ہے یا فکری تضادات یا پھر احترام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ پاکستان میں سب سے پہلا بننے والا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر جو کراچی میں واقع ہے، اور پاکستان بھر میں اس ٹراما سینٹر کی پبلک سیکٹر میں بہت شہرت ہے، جبکہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کئی بار ٹراما سینٹر کی انتظامیہ ان کے ممکنہ دورے کے منتظر رہی، وہ کراچی کے ٹراما سینٹر میں بھی ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ پھر اسی افسر کا یہ بتانا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے حالیہ دورہ خیرپور سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی سیاست کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ انہی کی پارٹی کے وسان گروپ کو سیاسی طور پر پہنچا ہے۔ ناظرین، LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی مختلف پوسٹنگز کے حوالے سے جاری اپنی تحقیقات میں ان کے سرکاری عہدوں کے ذریعے ذاتی فوائد کی جب چھان بین کا آغاز کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ موصوف نے اپنی بیٹی کا داخلہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی تعیناتی کے دوران ڈا انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں کروایا۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ داخلہ فیس کے $10,000 کی رقم ذاتی طور پر ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے ادا کرنے کے بجائے یہ فیس کی رقم اینڈومنٹ فنڈز کے ذریعے ادا کروائی، جو کہ غریب سرکاری ملازمین کی امداد اور اعانت کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اس سے آپ خود فیصلہ کریں کہ سیکریٹری صحت عوامی عہدوں پر اپنی تعیناتی کے دوران ابھی تک انہوں نے غریب مریضوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ان کے محکمے میں جن لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے انہیں اس ظلم اور ستم سے نکالنے کے لیے انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ذاتی فوائد سمیٹتے نظر آ رہے ہیں، جس کی انتہا داخلے کے فیس میں آپ نے خود دیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی اور سیکشن افسر کے ذریعے جو تعیناتی انہوں نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے ڈاکٹر جو انتہائی جونیئر ہے اس کی تعیناتی فل پوٹو کی جگہ کروائی۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فل پوٹو کی جگہ جب LDN نے خبر دی تو اب ایک میتلو کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل اپنی رپورٹ میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔